اس پوری کائنات میں 1 انچ بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں آتش و آہن برستا ہو اور وہ کفار کی سرزمین ہو. جہاں بھی خون بہتا ہے وہ بستی مسلمانوں کی ہے. جہاں لاشیں گرتے ہیں وہ گھر مسلمانوں کا ہے. جہاں عصمتیں لٹتی ہیں وہ خطہ مسلمانوں کا ہے. یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے جو ہم کاٹنے پہ مجبور ہیں. اور جب تک ہم امت نہیں بنتے تب تک رسوائیاں ہمارا مقدر ہوں گی اور ذلت ہمارا مقسوم ہے جب تک ہم ان کے دامن سے نہیں جڑ جاتے. قوت عشق سے جب دہر میں اجالا نہیں ہوتا تو پستیوں کو بلندیوں سے بدلنے کا کرینہ آپ نہیں سیکھ سکتے. نام محمد کو تھام کر کے امت کی وحدت کے تصور کو اجاگر کر کے حضور کا پاکیزہ وجود جو امت کی وحدت کا ضامن ہے اس سے بے لوث محبت کا رشتہ اور الفت کا ربط جب تک مضبوط نہیں ہوتا تب تک ہم ان مشکلات سے کبھی بھی نہیں نکل سکتے. 1000 فلسفے تراش لیں, 1000 منطقیں بگھار لیں, لیکن کوئی نتیجہ نہیں ہوگا. تمہیں نتیجہ تب ہی ملے گا جب حضور کے قلب اطہر کو آرام پہنچاؤ گے, جب امت بن جاؤ گے, جب حضور علیہ السلام سے وابستگی اپنا شعار زندگی بنا لو گے تو پھر دہر میں اجالا اور روشنی حضور علیہ السلام کے نام کے صدقے سے نصیب ہوگی اور تقدیر کا قاضی تمہاری سزائیں معاف کر دے گا اور پھر نتیجہ تمہارے سامنے اس صورت میں نمودار ہوگا کہ تم بحر و بر کے مالک ٹھہرو گے اور کائنات کے اندر حضور کے ساتھ وفا کے رشتے کے نتیجے کے اندر لوح بھی تمہارے ہاتھ میں ہوگا, قلم بھی تمہارا ہی مقدر ہوگا. لیکن شرط یہ ہے کہ تم صحیح معنی کے اندر امت بن جاؤ. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. یہ میرے رب کا وعدہ ہے اور میرے رب کے وعدے سچے ہوتے ہیں. کہا تم ان کے بن کے تو دیکھو, عزت کا تاج میں تمہارے سر پہ رکھوں گا. یہ تمہاری غلطیوں کی تمہیں سزا دی جا رہی ہیں, عزتیں تمہارے لیے ہیں, وقار تمہارے لیے ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ تم میرے بھی بن جاؤ, میرے رسول کے بھی بن جاؤ. تو پھر عزتیں تمہارا مقدر ہوں گی اور شانیں تمہیں عطا کی جائیں گی, تمہیں عزتوں کی مسندوں پہ بٹھایا جائے گا. شکوے کی زبان کھلی تو لہجہ تلخ ہوا اور اقبال بولا کہ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے, نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے, تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے, تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے. پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ وفادار نہیں, ہم وفادار نہیں, تو بھی تو دلدار نہیں. تو آواز آئی صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے, نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے, میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے, میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو, ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے, تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے, حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے, تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر. جب تم میرے تھے تو خالد بن ولید کے پاس زہر کی شیشی لے کے پادری آتا ہے تو حضرت خالد بن ولید پکڑ کے خود اس کو پی جاتے ہیں اور وہ منتظر ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد یہ گریں گے اور موت واقع ہوگی. لیکن معمولی پسینے کے بعد حضرت خالد بن ولید کھڑے ہو کے کہتے ہیں میرے رب نے موت نہ لکھی ہو تو موت نہیں آ سکتی, آؤ رب کا ڈر سینے میں پال لو, زمانہ تم سے ڈرنا سیکھ لے گا. ان کے ہو جاؤ زمانہ تمہارا ہو جائے گا, ان سے وابستگی اختیار کرو پھر زمانہ تمہاری نوکری کرے گا. پھر میں اقبال کے لہجے میں کہنا چاہوں گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. پھر کائنات تمہاری باج گزار ہوگی, تمہاری دہلیز کی لونڈی ہوگی, زمانہ تمہارا نوکر ہوگا. شرط یہ ہے تم امت بن کے دکھاؤ. تم نے امت بننا ہے, تم نے رسول اللہ کا غلام بننا ہے. تمہارا لب و لہجہ بتائے ہم حضور کی امتی ہیں, تمہارا طرز زندگی بتائے تم حضور کی امتی ہو.
تمہارا کردار بتائے، تم ترازو پہ کچھ تول رہے ہو تو لوگ دوسری طرف بھی منہ کر کے کھڑے ہو جائیں، یہ غلط نہیں تول سکتا، یہ امت رسول ہے۔ تم بول رہے ہو، لوگوں کو یقین ہو کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ رسول اللہ کا امتی ہے۔ تمہارا طرز زندگی بتائے میں امت رسول ہوں۔ تمہاری وحدت، تمہارا زور ہے، تمہاری طاقت ہے، تمہاری توانائی ہے۔